السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے ناشکرے بچے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اینا اور عدن لان میں کھیل رہے تھے کہ اچانک خالہ 2 دن کے لیے ان کے گھر رہنے آ گئیں۔ دونوں خالہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ خالہ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچوں نے امی سے پوچھا، امی جان، آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ امی نے کہا، آج میں نے لوکی کی سبزی اور چپاتی بنائی ہے۔ جب دونوں نے یہ سنا کہ آج سبزی بنی ہے، دونوں نے ہی کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیا کہ ہم یہ سبزی نہیں کھائیں گے۔ بابا سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے برگر اور پیزا لے کے آئیں۔ خالہ نے دونوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، سبزی کھانا تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سبزیوں میں ہمارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں، اور باہر کے کھانے میں اتنی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا جتنا گھر میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن اینا اور عدن کی ایک ہی ضد تھی کہ ہم نے سبزی نہیں کھانی، صرف برگر ہی کھائیں گے۔ ماما نے مجبوراً بابا کو فون کیا اور وہ آتے ہوئے بچوں کے لیے برگر، کولڈ ڈرنک اور پیزا لے کے آئے، جسے دیکھ کے بچے بہت خوش ہوئے۔ خالہ انہیں غور سے دیکھ رہی تھیں۔ بچوں نے آدھا برگر اور پیزا کھانے کے بعد باقی ضائع کر دیا۔ خالہ نے سمجھایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کا رزق ضائع نہیں کرتے، لیکن بچے کھانا ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو چکے تھے، انہوں نے خالہ کی بات پر اتنی توجہ نہیں دی۔ خیر، اگلے دن امی نے سب کی پسند کی بریانی بنائی۔ خالہ بچوں کے پاس آ کر بیٹھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی پلیٹ میں بریانی نکالنا شروع کی، اور خالہ دونوں کو ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی کہ بیٹا، اتنا ہی کھانا پلیٹ میں نکالنا جتنا آپ آسانی سے کھا سکیں۔ لیکن بچوں نے حسب عادت اپنی پلیٹوں کو بھرا۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کھا کے باقی کھانا جھوٹا کر کے چھوڑ دیا، اور خالہ نے انہیں بہت سمجھایا، بیٹا، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے مل پاتا ہے، اور وہ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی پینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا رزق ضائع کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن بچوں نے پھر سے انسنی کر دی۔ بہرحال خالہ مایوس ہو کے 2-3 دن رہنے کے بعد اپنے گھر چلی گئیں۔ خالہ کے جاتے ہی اگلے دن بابا گھر میں بہت پریشان حالت میں داخل ہوئے۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہماری کمپنی بند ہو گئی ہے، اور انہوں نے تمام ملازمین کو جاب سے نکال دیا ہے، اور کمپنی کی طرف سے جو گھر مجھے ملا ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی نوٹس جاری کر دیا ہے کہ کل تک مجھے یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ امی نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ اینا اور عدن بھی سن کر بہت پریشان ہوئے، اور پھر اگلے ہی دن انہیں یہ گھر خالی کرنا پڑا۔ وہ ایک بہت ہی چھوٹے اور معمولی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بابا صبح روزانہ انٹرویو کے لیے جاتے، لیکن شام کو مایوس لوٹتے۔ جتنے پیسے باقی بچے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے۔ اب اینا اور عدن بھی بہت پریشان تھے۔ اب کھانے میں جتنا راشن تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا۔ بچے بھوکے تھے۔ اب اینا اور عدن کو اپنی خالہ کی بات یاد آئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کتنا رزق ضائع کیا تھا۔ اللہ انہیں رزق دیتا تھا، لیکن وہ اس کو ضائع کرتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق واپس لے لیا۔ ان دونوں نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہم واقعی بہت غلط کام کرتے تھے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ روتے روتے دونوں بھوکے ہی سو گئے، اور اللہ نے ان کی دعا اور سچی توبہ کو سن لیا کہ اگلے دن جب بابا گھر واپس آئے، وہ بہت خوش تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک اپائنٹمنٹ لیٹر تھا۔
انہوں نے بچوں کو بتایا، مجھے ایک اچھی جاب مل گئی ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ایک اچھے بہتر گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اینا اور عدن بہت خوش ہوئے۔ یوں وہ دوبارہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن اب کبھی بھی اینا اور عدن اللہ کی ناشکری نہیں کرتے تھے، اور امی جو بھی چیز بناتی وہ خوشی خوشی کھا لیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ بھی اپنے امی کے ہاتھوں کے بنے سب کھانے خوشی خوشی کھایا کریں، اور اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔